مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے ہرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 72واں ایپیسوڈ ہے ہمارا. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے کفار مکہ چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تو سنا کرتے تھے اس تلاوت کو وغیرہ وغیرہ. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین جیسے ایام آگے بڑھ رہے تھے دعوت و تبلیغ کا کام زور پکڑتا گیا اور دین اسلام کو ایک ایک کر کے لوگ قبول کرنے لگے تو دوسری جانب سے غریب مسکین غربا مسلمانوں پر کفار مکہ کا ظلم و ستم بھی بڑھنے لگا. لہٰذا جب ظلم حد کو چھونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے مصائب اور آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ سرزمین حبشہ کو چلے جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ سچائی والی سرزمین ہے. لہٰذا تم جا کر وہاں رہو اور اللہ رب العزت کی جانب سے اگر کوئی گنجائش نکل آتی ہے تو پھر لوٹ کر آنا. لہٰذا اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام سرزمین حبشہ کی جانب چل دیے. یہ اسلام میں مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی. لہٰذا سیرت ابن ہشام میں اکابرین مہاجرین کی تفصیلات کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ بنی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر میں سے ہجرت کے لیے سب سے پہلے عثمان بن عفان بن ابی العاص نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. بنی عبد شمس بن مناف میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بھی تھے. ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھیں. یہ بنی عامر بن لؤیسی تھیں. سرزمین حبشہ میں سہلہ سے ان کے یہاں ایک بیٹا محمد بن ابی حذیفہ بھی ہوا. بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے. بنی عبد الدار بن قصی میں سے مصعب بن عمرو ابن ہاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زہرہ اور بنی مخزوم بن یغزہ بن مرہ میں سے ابو سلمہ بن عبد الاسد بن بلال ابن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ تھی. بنی عدی بن کعب میں سے عامر بن ربیعہ اور بنی عامر بن لؤی میں سے ابو سیرہ بن ابی رحم بنی حارث بن فہر میں سے سہیل بن بیضہ تھے. ابن ہشام کے مطابق ان سب کے صدر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے. پھر اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے حبشہ کی جانب اور اسی طرح مسلمان ایک کے بعد دیگر حبشہ کی جانب ہجرت کرتے رہے یہاں تک کہ اکثر مسلمان حبشہ پہنچ کر یہیں پر رہائش پذیر ہو گئے. بعض مسلمان اپنے ساتھ گھر والوں کو لیا تھا اور بعض لوگ نہیں. ناظرین ایک طرف مسلمان ایک ایک کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر کفار مکہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا. وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. قریش کی اسلام دشمنی سامنے آئی اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ دو افراد کو جو مستقل مزاج ہوں
ایسوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا جائے، مستقل مزاج یعنی کہ بولنے والے، دوستی کرنے والے، جن کے بول میں اثر ہو، ایسے لوگ، تاکہ وہ بادشاہ پر دباؤ بنا سکیں کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لوٹا دیں اور پھر دین اسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کو مبتلا آزمائش کریں۔ لہٰذا میٹنگ میں طے پایا گیا کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص بن وائل کو بھیجا جائے۔ جب یہ طے ہوا تو پھر نجاشی اور اس کے وزیروں کی خدمت میں تحفے و تحائف پیش کرنے کے لیے ساری چیزیں اکٹھا کرنے لگے۔ لہٰذا ان تحفے و تحائف میں اس زمانے کی بہترین اور قیمتی کوئی تحفہ تھا تو وہ دباغت کیا ہوا چمڑا، یعنی پاک و صاف کیا ہوا چمڑے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کے لیے یہاں قریش پوری طرح منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سفیروں کو یہ کہہ دیا تھا کہ بادشاہ نجاشی سے ملاقات کر کے اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے تمام وزیروں کی خدمت میں تحفے بھیج دیں تاکہ سب لوگ ان کے فیور میں بول سکیں۔ اس کو آپ رشوت ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہی مکے میں کفار قریش کی اذیتوں کو جھیل کر حبشہ آئے ہوئے مسلمان یہاں چین و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ نجاشی کے روپ میں ان کو ایک بہترین پڑوسی مل گیا تھا، وہاں آزادی سے وہ لوگ عبادات میں مشغول ہو گئے، کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا۔ اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، لہٰذا ادھر کفار قریش کے سفیر عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو بن عاص بن وائل حبشہ پہنچ گئے۔ منصوبے اور فرمان کے مطابق وزراء میں اپنے لائے ہوئے تحفے بھی بانٹ دیے اور پھر ہر ایک کو ورغلانے کی کوشش کی۔ ناظرین، وقت طویل ہو رہا ہے، ان سفیروں نے وزراء سے کیا بات کہی اور بعد میں نجاشی کے دربار میں کیا کہا اور پھر کس طرح کی الگ الگ چالیں چلی، یہ سب تفصیلات اگلے ہفتے میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں مجھے لکھنے کی اجازت ہے اور آپ ہمارے ہر پروگرام سے استفادہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔